السلام علیکم. ویلکم ٹو دی ہیلکس فارماسیوٹیکل پوڈکاسٹ آن ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, ہی از ون آف دی سینئر سائیکیٹرسٹ وی ہیو ان لاہور, ڈاکٹر شہریار بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب, مینٹل ہیلتھ اگر کسی کی خراب ہو تو اس کا فزیکل ہیلتھ پہ کیا اثر ہوتا ہے, اور مینٹل اور فزیکل ہیلتھ آپس میں کس طرح کنیکٹڈ ہے؟ ویسے تو اکثر لوگ ذہنی صحت اور جسمانی صحت کو الگ الگ طور پر دیکھتے ہیں, لیکن جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جسم ایک مربوط انسانی جسم ایک مربوط نظام کے تحت چلتا ہے, اور اس مربوط نظام کے یہ دونوں حصے ہیں, تو یہ دونوں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے سے آزاد نہیں رہ سکتے. تو ہم دیکھتے بھی ہیں, آبزرویشن بھی ہے, ریسرچ بھی یہی ہے کہ جہاں ذہنی صحت اچھی ہے تو جسمانی صحت کو بھی وہ پازیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے. اسی طرح جہاں کمپرومائزڈ ہے کوئی بھی ذہنی صحت یا جسمانی صحت, تو وہ دوسرے صحت کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے. تو ان دونوں کا آپس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے, اور ان کو الگ الگ ہم الگ الگ نہیں دیکھ سکتے. سر, کسی بھی شخص کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ مینٹل ہیلتھ کا ٹھیک نہیں ہے اس کی؟ کیونکہ جب تک کسی مریض کو یہ پتہ نہیں چلے گا اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکے گا. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے ایک عام انسان کے لیے. بہت سارے مسائل زندگی میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں, اور ہم ان سے نبردست آزما بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے نپٹ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک کبھی کبھی ایسا دور بھی آتا ہے کہ انسان اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پا رہا ہوتا, خواہش ہونے کے باوجود نہیں کر پا رہا ہوتا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواہش بھی نہیں رہتی ایک پورے اپنی صلاحیتوں پہ کام کرنے کی. جب کبھی بھی کوئی شخص جس کی فنکشننگ امپیئرڈ ہو, کوئی جب اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں کہیں فرق آ رہا ہو, تو پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے کیا عوامل ہیں. اور اگر ان عوامل میں کوئی نفسیاتی مسائل ہیں, کچھ جذباتی مسائل ہیں, اس کی محسوسات میں کوئی تبدیلی ہے, اس کے رویے میں کوئی تبدیلی ہے, اس کے ریلیشن شپس میں کہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کی فیملی میں اگر کسی کو ذہنی امراض کا کوئی پرابلم ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی فیملی ممبر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ذہنی امراض کے بارے میں آگے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھی نہیں ہے. ضرورت ایک اس بات کی ہے کہ اس سے بھی پہلے کہ کوئی کسی مسائل کا شکار ہو, اس سے پہلے ایک ماحول ایسا ہونا چاہیے فیملی میں بھی اور کمیونٹی میں بھی کہ جہاں لوگ اپنی جذبات کو, اپنی محسوسات کو, اپنے احساسات کو ایکسپریس کر سکیں. اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ اس ماحول میں ایک دوسرے کو جج کیے بغیر, کوئی رائے قائم کیے بغیر کسی لوگوں کی بات سننا, فیملی کا بھی یہی رول ہے. اور اسپیشلی اگر کوئی شخص کسی نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا شکار ہے تو بہت ضروری ہے کہ فیملی پہلے اس کو سمجھے, اس کی بات کو بہت ہمدردی سے اور توجہ سے سنیں, اور اس پہ رائے قائم کرنے کی بجائے, اس کا تجزیہ کرنے کے بجائے ایک پیشنٹ لسننگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ آپ اپنے پیشنٹ کو سمجھ بھی سکیں. اگر کوئی بندہ ان مسائل کا شکار ہے, فیملی کا بڑا اہم رول ہے, اور پہلے اگر فیملی اس کو سمجھتی ہے, اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ بھی اتنی انٹینسٹی, اتنی توجہ مانگتی ہے جتنی ہم فزیکل ہیلتھ کو دیتے ہیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. آج آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور آئی ایم شیور جو آج آپ نے ہم سے جو باتیں شیئر کی ہیں مینٹل ہیلتھ کے اویئرنیس کے حوالے سے, وہ ایک دیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گی اور فائدہ مند ہوں گی. تھینک یو سر.